یسایا باب نمبر 18۔ ایتھوپیا کی عدالت۔ بڑبڑاتے بادبانوں کے ملک پر افسوس، ایتھوپیا پر افسوس جہاں کوش کے دریا بہتے ہیں اور جو اپنے کاجدوں کو آبی نرسل کی کشتیوں میں بٹھا کر سمندری سفروں پر بھیجتا ہے۔ اے تیز رو کاجدو، لمبے قد اور چکنی چبڑی جلد والی قوم کے پاس جاؤ، اس قوم کے پاس پہنچو جسے دیگر قومیں دور دراز علاقوں تک ڈرتی ہیں، جو زبردستی سب کچھ پاؤں تلے کچل دیتی ہے اور جس کا ملک دریاؤں سے بٹا ہوا ہے۔ اے دنیا کے تمام باشندوں، زمین کے تمام بسنے والوں، جب پہاڑوں پر جھنڈا گاڑا جائے تو اس پر دھیان دو، جب نرسنگا بجایا جائے تو اس پر غور کرو، کیونکہ رب مجھ سے ہم کلام ہوا ہے۔ میں اپنی سکونت گاہ سے خاموشی سے دیکھتا رہوں گا، لیکن میری یہ خاموشی دوپہر کی چلچلاتی دھوپ یا موسمی گرما میں دھند کے بادل کی مانند ہوگی، کیونکہ انگور کی فصل کے پکنے سے پہلے ہی رب اپنا ہاتھ بڑھا دے گا۔ پھولوں کے ختم ہونے پر جب انگور پک رہے ہوں گے، وہ کونپلوں کو چھری سے کاٹے گا، پھیلتی ہوئی شاخوں کو توڑ توڑ کر ان کی کانٹ چھانٹ کرے گا۔ یہی ایتھوپیا کی حالت ہوگی، اس کی لاشوں کو پہاڑوں کے شکاری پرندوں اور جنگلی جانوروں کے حوالے کیا جائے گا۔ موسمی گرما کے دوران شکاری پرندے انہیں کھاتے جائیں گے اور سردیوں میں جنگلی جانور لاشوں سے سیر ہو جائیں گے۔ اس وقت لمبے قد اور چکنی چبڑی جلد والی یہ قوم رب الافواج کے حضور تحفہ لائے گی، ہاں جن لوگوں سے دیگر قومیں دور دراز علاقوں تک ڈرتی ہیں اور جو زبردستی سب کچھ پاؤں تلے کچل دیتے ہیں، وہ دریاؤں سے بٹے ہوئے اپنے ملک سے آ کر اپنا تحفہ سیون پہاڑ پر پیش کریں گے، وہاں جہاں رب الافواج کا نام سکونت کرتا ہے۔